السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، عربی میں عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، مختصر سے مسائل بیان کرتے ہوئے احادیث شریفہ کی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ شریعت کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اور سنت مبارکہ پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان ہے ابواب الزہد۔ زہد کا بیان چل رہا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا بیان ہے۔ اسی ضمن میں حدیث نمبر 2476 سے ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا ابو سنان الشیبانی عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل يعمل العمل فيسره فاذا ابتلي عليه اعجبه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له اجران اجر السر واجر العلانیۃ هذا حدیث غریب وقد روى الاعمش وغيره عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی صالح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وقد فسر بعض اهل العلم هذا الحديث اذا ابتلي عليه فاعجبه انما معناه ان يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انتم شهداء الله في الارض فيعجبه ثناء الناس عليه هذا فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم ويعظم على ذلك فهذا رياء وقال بعض أهل العلم إذا ابتلي عليه فأعجبه وجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم فهذا له مذهب أيضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی کوئی عمل پوشیدہ کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، پھر جب وہ عمل لوگوں میں مشہور ہوتا ہے تو دوبارہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے اس کے لیے۔ چھپ کر عمل کرنے کا ثواب الگ اور علانیہ عمل کا ثواب الگ۔ یہ حدیث غریب ہے، اعمش وغیرہ نے اسے بواسطہ حبیب بن ابی ثابت اور ابو صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے تو نیک عمل کی وجہ سے اس کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب لوگوں کو اس کے نیک عمل کی اطلاع ملتی ہے تو اس شخص کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے اور اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث شریف کا؟ یہ کہیں ریاکاری میں تو داخل نہیں ہے کہ علانیہ نے کیا، پوشیدہ طور پر چھپ کر کوئی نیکی کا کام کیا اور اس کو مسرت محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی، لیکن بعد میں لوگوں کو بھی اس کے اس عمل کی اطلاع ہوگی جو سر میں باطن میں پوشیدہ طور پر جو عمل کیا تھا لوگوں کو بھی اس کی اطلاع مل گئی۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اعلان پر اس کی خوشی سے مراد لوگوں کا اس کی اچھائی بیان کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، لہذا وہ لوگوں کی تعریف سے اس مقصد کے تحت خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص نیکی کا کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے باطن میں، تنہائی میں، خلوت میں، اور اس کو نیکی کرنے کی وجہ سے مسرت محسوس ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کا جو عمل باطن میں وہ کیا تھا، لوگوں کو جب معلوم ہوا، اس کی اطلاع ملی تو لوگ اس کی تعریف کیے کہ فلاں صاحب خیر ہے، بڑا نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو اس اطلاع کے بعد جب اس کو خوشی ہوتی ہے پھر دوبارہ، تو کیا یہ ریاکاری میں داخل ہے؟ یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے،
کب؟ جب کہ اس کی نیت یہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، جیسا کہ کہا جاتا ہے، یعنی مخلوق کی زبان پر جو جاری ہو جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کی مقبولیت ہوتی ہے، کسی کی محبوبیت، اور کسی کو اللہ تعالیٰ مرجع خلائق بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس سے جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں کو کہتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی مرجع خلائق بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی چونکہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں، کسی کی اگر خیریت کی گواہی دو۔ جیسا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازے کا گزر ہوا تو صحابہ اچھی تعریف کیے کہ بھئی انتقال کرنے والا شخص کیا ہی اچھا تھا، کیا ہی نیک تھا، کیا ہی متقی پرہیزگار تھا۔ تو حضور فرمایا وجبت۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک جنازے کا گزر ہوا، صحابہ بولے کہ یہ بہت خراب آدمی تھا، اچھا آدمی نہیں تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، شر والا تھا۔ تو پھر حضور فرمایا وجبت۔ صحابہ عرض کیے کہ ایک چیز جب اچھی تعریف کیے تو بھی وجبت فرمائے، اور ایک شخص کا جنازہ گزرا اس کی برائی اور مذمت بیان کیے تو بھی آپ وجبت فرمائے۔ تو حضور فرمایا کہ پہلے شخص کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لوگ اس کے صلاح کی، اس کے صلاحیت کی، صالحیت کی اور اس کے تقوی پرہیزگاری کی گواہی دینا یہ خود دلیل ہے اس کے متقی پرہیزگار ہونے کی، لہٰذا تم جب اس کی تعریف کیے، اچھی تعریف کیے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور جب ایک دوسرا جنازہ گزرا اور اس کی مذمت اور برائی بیان کی، ظاہر بات ہے لوگوں کے درمیان اس کا جو معاملہ تھا، اس کے جو اخلاق تھے، اس کے جو کیریکٹر تھے، سامنے تھے لوگوں کے، اس لحاظ سے لوگ اس کی مذمت بیان کیے تو حضور فرمایا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یعنی مخلوق جو کہتی ہے کسی کو، کوئی لقب دیتی ہے یا کچھ اچھے صفات سے یاد کرتی ہے، گویا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس بندے کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں، باطن میں، خلوت میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو مسرت ہوتی ہے، پھر اس نیک عمل کا چرچا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص ریاکار نہیں ہے، اس کی نیت اچھی ہے۔ اس کی نیت آگے اور اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب مقصد کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عمل کے اظہار کا مقصد، ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بھی اس کے جیسا عمل کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں، تو ان کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا، اس کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے، دونوں کے اجر میں سے کسی کے بھی اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں، اگر کسی کی خیریت کی گواہی دے دو کہ فلاں شخص بہتر ہے، صاحب خیر ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو سمجھو کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر کسی کے برے ہونے کی گواہی دے دی مخلوق تو سمجھو کہ وہ برا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ لہذا وہ لوگوں کی تعریف سے اس مقصد کے تحت خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہو کہ لوگوں کو اس کی نیکی کا پتہ چل جائے، علم ہو، تاکہ وہ اس وجہ سے عزت و احترام کریں، تو یہ ریاکاری ہے۔ ایک شخص خلوت میں، تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر نیکی کرتا ہے، کوئی خیر خیرات کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، اور اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس کے اس عمل کی اطلاع ہو، اور اس عمل کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کریں۔ اگر مقصد یہ ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ نقارہ خدا کو خلق زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یعنی مخلوق کی زبان سے جو ادا ہو رہا ہے کسی کے حق میں، کسی کو اگر مخلوق بہترین انسان قرار دے رہی ہے، نیکی اور متقی، نیکی کا پیکر، متقی پرہیزگار قرار دے رہی ہے، تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں ڈال دی اس شخص کی محبت، جس کی وجہ سے یہ مخلوق کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے بعض القاب بھی ہے، دیکھیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس سے پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا کہ آپ کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ
بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی کمزور، نحیف، لاغر، ناتواں ہو گیا ہے، تو آپ سے وہ مدد طلب کیا تو آپ اس بوڑھے شخص کو اپنے دونوں دستے مبارک سے اٹھا کر کھڑا کر دیے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں دین ہوں اے عبد القادر، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، لوگوں کے بدعملیوں کی وجہ سے، بدعات اور خرافات کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی تھی، تم نے مجھے زندہ کر دیا، آج سے تم محی الدین ہو۔ تو ابھی یہ واقعہ ہوا تنہائی میں، لیکن جب حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد جب تشریف لائے مسجد میں، تو سب لوگ آپ کو محی الدین کہہ کر پکار رہے تھے۔ تو یہ مخلوق کی زبانوں پر جو جاری ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری کائنات کا محبوب بنا دیتا ہے اور اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے اب آستانوں پر، بزرگان دین کے آستانوں پر، اولیاء کرام کے مزارات پر جو لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ان کے مخلوق کے دلوں میں محبوبان بارگاہ کے، اللہ کے مقرب بندوں کی محبت اس نے ڈال دی۔ جبکہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ہندوستان پر بڑے بڑے بادشاہوں نے حکومت کی، لیکن وہاں ایسا ہجوم بادشاہوں کی زیارت کے لیے نظر نہیں آئے گا، جیسا کہ جو دین کے بادشاہ ہوتے تھے اور جن کی حکومت دلوں پر ہوتی تھی، ان کے آستانوں پر اور ان کی بارگاہوں میں جو رش اور جو چہل پہل اور جو ہجوم دیکھا جاتا ہے، یہ عام بادشاہوں کے پاس ایسا ہجوم نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خوشنودی اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کی، اسی لیے اللہ نے ان کی بارگاہوں کو اور ان کو مرجع خلائق بنا دیا۔ اس میں ایک چیز یہ ہے جیسا کہ آپ فرمائے مفتی صاحب کہ حضرت غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے جی کہ وہ ایک ضعیف شخص جنگل میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو بھی آپ واقعہ سنائیں، جی جو ہی حضرت سرکار غوث پاک اٹھاتے ہیں، جی وہ کہتا ہے کہ میں دین ہوں، جی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا، لاغر ہو گیا تھا، جی تم نے مجھے زندہ کر دیا، آج سے تمہارا لقب محی الدین ہے، جی تم نے دین کو زندہ کر دیا۔ تو یہ جو دین کو زندہ کرنے کا جو لفظ ہے، جو ورڈ ہے، جی تو اس کو جو ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، جی یہ جملہ بھی آیا ہے حدیث میں جی کہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جو صرف اس غرض سے علم دین حاصل کرے کہ میں دین کو زندہ کروں گا، اب علم حاصل کرانا صرف اس نیت سے علم دین حاصل کرے کہ میں دین کو زندہ کروں گا، تو جنت میں نبیوں کے اور اس کے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہے گا، ایک درجے کا فرق رہے گا صرف، یعنی اتنا بڑا اس کا درجہ ہے۔ تو زندہ کرنے کا جو مطلب ہے احادیث میں آیا ہے۔ بعض ایسے الفاظ لوگوں کے جو ہے نا اچھے کام کرنے کی وجہ سے جی ان کی جو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، لوگوں میں ان کی جو ایک مقبولیت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ جو لقب ان کو جو لگا دیتے ہیں، بعض لقب میں بھی جو ہے حد سے زیادہ جو ہے تجاوز کر دیتے ہیں۔ جی تو اب اس میں کیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں کہ مخلوق کی زبان کو نقار خدا سمجھا، نہیں اللہ کی طرف سے ہے، سمجھے اللہ کی طرف سے ہے، سمجھو یہ جو ہم لقب دے رہے ہیں، تو پھر اب اس کو ہم کیسا جو ہے دیکھیے واقعتاً ایک شخص ہے، ایسا الفاظ رہتے کہ جیسا حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فخر میری چادر ہے، فرمایا رسول اللہ، فخر جی تو فخر کا جو لفظ ہے یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ اگر میں اس میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح فرمائیے کہ حضور کی ذات مبارک کے ساتھ خاص نسبت ہے فخر کو، فخر میری چادر ہے، فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی شخص کو فخر کا جو ہے لقب دیا جا رہا ہے، فخر مطلب فقر و فاقہ بنا ہے، فخر فے خیر ہے، فخر مانے جیسا فخر ہندوستان بول کے ایسا لقب جی، فخر ملت جیسے فخر ملت ہے، فخر ہندوستان ہے، جی تو فخر دکن ہے، جی اس قسم کے جو ورڈز ہے، جو لفظ ہے، اگر کسی کو ایسا خطاب دیا جا رہا ہے جی شرعاً اگر اس میں کیا ہے؟ دیکھیے بعض جو خطابات ہیں، القاب ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے القاب مجدد دین و ملت ہیں، شیخ الاسلام ہیں، مفکر اسلام ہیں، اور قطب المدار ہیں، قطب الارشاد ہے، حجت الاسلام ہے، ایسے جو القاب ہیں
محی السنہ ہے، محی السنہ بھی کئی بزرگوں کا لقب رہا ہے۔ تو بہرحال جس شخص کے خدمات جس فیلڈ میں ہوتے ہیں اس لحاظ سے اس کو وہ لقب دیا جاتا ہے۔ یہ اعتبار کے لحاظ سے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اگر کسی کو آپ فخر ہندوستان کہتے ہیں تو ایک الگ اعتبار ہے اس کا۔ اب جیسے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لقب عطا ہوا تھا، جب آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کیے، مدینہ طیبہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت سلام عرض کیے تو اس وقت جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ تو اسی لیے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ حضور ہندوستان جانے کا حکم عالی ارشاد فرمایا ان کو، تو آپ کے حکم پر آپ ہندوستان تشریف لائے اور یہاں پر دین اسلام کی شمع روشن کیے۔ تو یہ جو القاب ہوتے ہیں، ایک لقب ہوتا ہے بزرگان دین کو خواب میں کوئی عطا کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی القاب عطا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ یا قطب المشائخ، یعنی مشائخ کے بھی قطب ہیں آپ تمام اولیاء کے۔ تو بہرحال اگر کسی کی خدمات فقہ میں ہے، کوئی ایک ایسے عالم ہیں جن کی خدمات حدیث شریف میں ہے، کوئی ایک ایسے عالم ہیں جن کی خدمات تفسیر میں ہے، تو اس لحاظ سے ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں تو القاب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک مفتی نہیں ہے اس کو بھی لقب دیا جا رہا ہے، تو بے محل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو لقب دیا جا رہا ہے اس کی خدمات کی بنیاد پر لقب دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو القاب ہوتے ہیں اس میں البتہ لحاظ رکھا جائے گا، جیسے سید السادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کے ساتھ سید السادات نہیں لکھنا چاہیے۔ اگر لکھتے ہیں تو پھر شران کیا ہے؟ شران درست نہیں ہے ایسا، کیونکہ سید السادات تمام سرداروں کے بھی سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسی لیے سید السادات نہیں لکھنا چاہیے۔ سید الکل بھی حضور کی ذات ہے، تمام کائنات کی اصل اور سردار بھی۔ تو بہرحال القاب میں بھی کسی کو لقب دینے میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہاں اگر ان کی خدمات ہیں کسی فیلڈ میں خاص تو علماء وغیرہ ان کو کوئی لقب دیں تو یہ درست ہے، ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اور جن کو لقب دیا جا رہا ہے ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ غرور اور تکبر اپنے دل میں آنے نہ دیں، بلکہ عاجزی، تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ تواضع اور عاجزی اور انکساری میں بندے کا جو درجہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے۔ کیونکہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے اور ایسی برائی ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے، اور القاب دیے جانے کے باوجود، خدمات کا اعتراف کیے جانے کے باوجود، کوئی بھی عالم ہو ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرے، اور تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضائل اور کمالات سے نوازا ہے تو ان کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بطور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اترانے کے لیے تکبر، غرور یا اپنی ڈھاک جمانے کے لیے علماء پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے دولت علم سے بھی مالا مال کیا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں دوسری نوعیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک شخص تنہائی میں خلوت میں کوئی نیکی کا کام کیا اور اس کو خوشی محسوس ہوئی، پھر بعد میں لوگوں کو اطلاع ملی تو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں اس کے عمل کی شہرت کا، کہ لوگ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں، اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں اور اس کو سراہیں۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ اچھا، اور بعض اہل علم نے فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں اگر لوگوں کی اطلاع پر وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی ایسا عمل کریں تو بھی ان کے مثل اس کو ثواب ملے گا۔ ایک شخص ہے جو تنہائی میں، باطن میں، خلوت میں کوئی نیکی کا کام کیا اور لوگوں کو اطلاع ملنے پر خوش کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں ایسا نیک عمل کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی میری اتباع کریں، میری اقتداء کریں، میرے جیسا نیک عمل کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی۔ ترغیب کی وجہ سے اگر وہ خوش ہو رہا ہے تو جتنے لوگ اس کے جیسا عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔
آئیڈیل نمونہ بننے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ خیر خیرات صدقات میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، اگر ان تبد الصدقات فنعما ہی، ظاہر کر کے اگر دیں گے، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیر خیرات ہو، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس سے اچھی بہتر بات یہ ہے کہ فقراء کو دو، چھپا کر دو، اظہار کرنے کی، شہرت اس کی اشاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی صدقہ اور خیرات اس نیت سے تشہیر کر کے دے رہا ہے، اعلان کر کے دے رہا ہے، لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو معلوم ہو جیسا اس انداز سے دے رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے مالدار بھی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں، آگے بڑھیں، اگر یہ نیت ہے اس کی تو نیت کے لحاظ سے اس کو ثواب ملے گا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اس کی اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی داتا کہیں اور لوگ میری تعریف کریں، میرا احترام کریں اور مجھے وقت کا حاتم طائی کہیں، اگر یہ نیت ہے تو پھر اس کو گناہ ہوگا، یہ ریاکاری ہے جس کا بڑا سخت گناہ ہوگا اس کو۔ حدیث نمبر 2477۔ مفتی صاحب اور ایک آخری سوال میرا یہ تھا اس میں جی، کہ جیسا کہ آپ فرمائیں کہ مخلوق کی زبان کو اللہ کی زبان سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، تو اس میں جو ہے اگر میجورٹی اکثریت کسی گناہ پر متفق ہو کر ایک معاشرے میں ایک چلن ہو جاتی ہے، ایک عام چیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ ولیمے میں آج کل یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ 2 قسم کے مرغ، 3 قسم کے مرغ، 2 قسم کے میٹھے، 2 قسم کے بریانیاں، اور یہی چیز رائج ہو چکی ہے اور ہر آدمی اسی کو پسند کر رہا ہے، تو کیا جبکہ یہ سنت کے خلاف جی، ایسا تکلف لوازمات رکھنے کو بھی شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے، دین اسلام میں سادگی ہے جی، اگر یہ اتنے زیادہ ڈشز رکھیں گے، اتنے زیادہ آپ جو ہے لوازمات رکھیں گے تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس میں جو ہے نا اسراف بھی ہوگا، فضول خرچی بھی ہوگی، اور یہ چیزیں ضائع بھی ہو جائیں گے۔ اگر نہیں بھی ہوتے ہیں تو اتنے لوازمات کے ساتھ رکھ کر جو ہے یہ کرنا، اور لوگ جو ہے اسی کو جو ہے صحیح سمجھیں گے۔ اب آدمی یہی تو بولے گا انہیں کہ سامنے والا شخص یہ بولے گا کہ بھائی مخلوق کی زبان کو اللہ کی زبان سمجھنا ہے، نقر ہے، قلب کو کیا ہے، اشعار ہے، جی، تو پھر اس صورت میں کیسا؟ دیکھیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، حق بات کو ثابت کرنے کے لیے میجارٹی کا شروع سے اعتبار نہیں رہا اسلام میں۔ آپ دیکھیں گے اب واقعہ کربلا پیش آیا، میجارٹی کس کی تھی؟ یزیدی فوج 22,000 کا لشکر تھا غالباً، لیکن یہاں پر اہل حق صرف 72 نفوس قدسیہ تھے۔ تو کبھی بھی حق بات کے لیے میجارٹی کا عمل دخل نہیں رہا، باطل ہمیشہ زیادہ تعداد میں ہی رہا ہے، شروع سے اہل حق کم رہے ہیں۔ تو اب جو چیز برائی ہے، شرعاً بری ہے، اس میں میجارٹی یا کمی نہیں دیکھی جائے، کمی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت میں حرام اور حلال دونوں کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا، اسراف کی مذمت کی گئی، اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا قرآن میں۔ اسراف سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہر چیز میں اسراف منع ہے، کھانے میں، پینے میں، اور کھلانے پلانے میں بھی۔ مہمان آیا ہے، پرتکلف کھلانا ہے اس کو، اس کی شان کے لحاظ سے، اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، لیکن ایک دن ہے وہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ دعوتوں میں جو اسراف ہو رہا ہے، شادیوں میں قسم قسم کے جو کھانے پکائے جا رہے ہیں، اور جو ڈیکوریشن جو کیا جاتا ہے شادیوں میں، جی، لاکھوں روپے تو ڈیکوریشن میں جا رہے ہیں، ہاں، سب یہ اسراف ہے، یہ جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اکثریت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، کس میں ہے یہ؟ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ہے یہ۔ اب فلمیں دیکھ کے سلمان خان کی تعریف کر رہے، ارے پوری دنیا تعریف کر رہی ہو رہتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھائی میں تعریف کرنا ہے، یا گنڈا ہے، گنڈے کی تعریف کریں نا، پورے لوگ پوری دنیا تعریف کر رہی ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تعریف کرنا مراد ہے۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، ایسے ہی زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، اگر کسی کے شر پر اگر متفق ہو جائیں لوگ، بہت سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں بدترین شخص ہے، ہمیشہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تبھی وہ برا ہے شخص۔ تو جہاں تک عقل سلیم والوں کا اعتبار ہے اس میں، جن کے کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی، جو اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبان مراد ہے وہاں پر۔ ورنہ ہر کس و ناکس بڑے تاج لوگ فلم اسٹاروں کی تعریف کریں گے، سیاست دانوں کی تعریف کریں گے،
اب جو ماحول چل رہا ہے تو بھگوانی بنا دیا. ہاں، تو یہ بہرحال اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس حدیث شریف کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی تنہائی میں کوئی عمل کیا جس کے عمل کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے اور وہ شخص کرنے والا جانتا ہے. اب بعد میں اگر اطلاع ملی تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اطلاع ملنے پر اس کو خوشی ہو رہی ہے تو کیا یہ ریاکاری میں داخل ہے یا نہیں؟ تو کہا گیا کہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے جیسا عمل کریں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں اور لوگ بھی اس کے جیسے نیک متقی پرہیزگار بنیں، اگر اس کی نیت یہ ہے تو اس کو ثواب ملے گا. اور اگر اس کی نیت یہ ہے، تنہائی میں کوئی کام کر رہا ہے نیکی کا اور نیت یہ ہے کہ لوگوں کو جب پتہ چل جائے تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، احترام کریں گے کہ بھئی یہ شخص 5 وقتہ نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتا ہے، رات میں ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی اس سے وظیفہ ناغہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ قابل احترام ہے، بلکہ اس کی اب تعریف ہو رہی ہے، اس کا احترام ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ریاکاری میں داخل ہے. حدیث نمبر 2477 المرء مع من احب. حدثنا ابو هشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن شعث عن الحسن عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب وله ما اكتسب. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وابي موسى هذا حديث حسن غريب من حديث حسن البصري عن انس. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے وہی ہے جو اس نے حاصل کیا کمایا. اس باب میں حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، صفوان بن عسال، ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں. اس حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اس کو اسی کی معیت صحبت نصیب ہوگی. لہذا صالحین سے، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے محبت رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا بھی شمار انہی میں سے ہو. اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ حاصل کیا کمایا. نیکی اگر کیے تو اس کی نیکیوں کا اجر اس کو ملے گا. بہرحال گناہ کرے گا اگر تو گناہ کا وبال بھی اسی پر ہوگا، نیکی کرے گا تو نیکی کا اجر بھی اسی کو ملے گا. اب اس حدیث شریف میں عام ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. یہ خوشخبری ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو صالحین سے، بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، مجتہدین کرام، شہداء کرام سے اور انبیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور آگے ایک حدیث سے شریف آ رہی ہے، اس میں خصوصیت ہے. ایک صحابی عرض کیے تو حضور فرمایا کہ انت مع من احببت، تم کو جن سے محبت ہوگی تم ان کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن. تو اس میں خصوصیت تھی، لیکن اس حدیث شریف میں عمومیت ہے. یہ خوشخبری ہر ایک کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو محبت رکھتے ہیں صالحین اور محبوب اور مقرب بندوں سے اللہ کے، تو ان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اور اگر کوئی برے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، ان کی طرف میلان ہے، اس کے دل کا جھکاؤ ان کی طرف ہے، تو اس کا حشر ان کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی دوزخ میں ان کے ساتھ ہی رہے گا. دوزخ میں ان کے ساتھ رہے گا. حدیث نمبر 2478 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر بن حمید بن انس انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فلما قضى صلاته قال اين السائل عن قيام الساعه؟ فقال الرجل انا يا رسول الله. قال ما اعددت لها؟ قال يا رسول الله ما اعددت لها كبير صلاه ولا صوم الا اني احب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب وانت مع من احببت فما رايت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بها هذا حدیث صحیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ گئے. جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کہاں ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں، قیامت کے بارے میں جو آپ سے پوچھا تھا وہ شخص میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ قیامت کب آئے گی، کب قائم ہوگی پوچھ رہے ہیں، لیکن تیاری کیا ہے تمہارے پاس؟ تیاری بھی کی ہے اس کے لیے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے نہ تو بہت بڑی نمازیں پڑھی ہیں اور نہ ہی زیادہ روزے رکھے ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. میرے نامہ اعمال میں کوئی بڑی نمازیں نہیں ہیں، فرائض کے علاوہ کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہے نمازوں کا اور روزوں کا. یہاں مراد فرائض کے علاوہ ہے، نمازیں تو پڑھتے ہیں، فرض نمازیں وغیرہ پڑھتا ہوں، اور کوئی ذخیرہ میرے پاس نیکیوں کا نہیں ہے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس بولے. تو حضور کیا فرمایا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور تم بھی اپنے محبوب کے ساتھ رہو گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، صحبت، رفاقت تم کو نصیب ہوگی، یہ شرف حاصل ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو کسی اور بات سے اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات سے خوش ہوئے، یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ مسلمان ہونے کے بعد سے، اسلام قبول کرنے کے بعد سے، اسلام کی آمد کے بعد سے کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے کہ اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، حقیقی معنی میں ان سے محبت کرنے کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت اور رفاقت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن حقیقی معنی میں سچے محب بننا ضروری ہے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اور سب کی تعظیم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں کو اپنانے کی تعلیم فرمائی ان طریقوں کو اختیار کرنا اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، یہی محبت کا اصلی تقاضا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جی اب اس میں تو یہ جو چیزیں آپ فرما رہے ہیں جی اس میں تو بظاہر نظر تو نہیں آ رہی تمام چیزیں۔ نہیں، اس میں کیا ہے، جو شخص جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، تو زبانی دعوے سے کچھ کام چلنے والا نہیں ہے۔ کوئی بولا میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو عملی دلیل بھی پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی ہر بات مانتا ہے، یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے نا۔ محبوب جس کا ایک شخص ہے جس کو کسی سے محبت ہوگی تو وہ اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ اس کی ناراضگی بھی مول لینا نہیں چاہتا۔ تو جب دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ سے محبت کرنے والے آپ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ محبت کا دعویٰ ہے لیکن سو رہے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رات میں سو گئے، تہجد کے لیے نہیں اٹھے اور شب بیداری کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دعوے میں پھر جھوٹے ثابت ہوں گے، کیونکہ اصل محبت یہی ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو چہرے پر مل رہے تھے، تو حضور فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ہم کو، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو حضور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کرنے سے ہی بندہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض تو فرائض ہیں ہی اپنی جگہ، ہر حال میں ہر صورت میں ان کو ادا کرنا ہے، لیکن بندہ اگر مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بننا چاہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا کا بھی قاعدہ ہے، کوئی ڈیوٹی کے اوقات میں ڈیوٹی کرتا ہے، اپنی نوکری کرتا ہے، فرائض کو انجام دیتا ہے تو وہ قابل تعریف نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص اوور ٹائم کام کرتا ہے، دفتر کا ٹائم، آفس کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود آفس کو ٹائم دیتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ محبوب اور مقرب قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پاس بھی فرائض سے تو بندہ تقرب حاصل کرتا ہی ہے، لیکن فرائض سے زیادہ نوافل جو بندے پر فرض نہیں ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کا ایسا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے کہ حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پوری کرتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، بہرحال کما یلیق بشانی ہی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جہاں تک سننا چاہتا ہے میں اس کو سنا دیتا ہوں، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دوران خطبہ یا ساریۃ الجبل کہا۔ ساریہ رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کو لے کر ایک مقام پر دشمنان اسلام سے جنگ کر رہے تھے، اس مقام کا نام تھا نہاون، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ نے میدان جنگ کا منظر ملاحظہ فرمایا، مدینہ منورہ سے
اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی کہ پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو تو پیچھے سے دشمن کے حملہ کرنے کا خوف نہیں رہے گا، سامنے سے تم مقابلہ کر سکو گے دشمن سے، تو پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو اپنی پشت کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، ساریہ رضی اللہ عنہ نے وہ آواز سنی اور اس پر عمل کیا۔ پھر صحابہ کرام جو تشویش میں مبتلا تھے کہ دوران خطبہ یا ساریۃ الجبل کہہ رہے ہیں، عمر کیا بات ہے، حالانکہ ساریہ تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ تو پھر جب اسلامی لشکر کو فتح حاصل ہوئی اور وہ لوگ پہنچے، خاسد پہنچا، تو خاسد نے اطلاع دی، قریب تھا کہ ہم کو شکست ہو جاتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچی تو ہم فوراً پہاڑ کی آڑ میں آ گئے، پہاڑ کو اپنے پیچھے لے کر پھر دشمن سے مقابلہ کیا، اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بھی دیکھیں معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ حضرت عمر یہاں سے آواز دیے مدینے سے، اور ساریہ رضی اللہ عنہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر سن لیے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو جہاں تک بندہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، کوئی جہت حائل نہیں ہو سکتی، آڑ نہیں بن سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کا منظر ملاحظہ فرما کر ہدایت دی، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی جہاں تک بندہ سننا چاہتا ہے میں اس کو سنا دیتا ہوں، اور جہاں تک دیکھنا چاہتا ہے میں اس کو دکھا دیتا ہوں۔ ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی کسی چیز کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے تو میں اس کو طاقت عطا کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اولیاء کرام جس سے وہ چلتا ہے، یعنی جہاں تک جانا چاہتا ہے میں اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ اسی لیے اولیاء کرام کے واقعات، کرامات آپ دیکھیں گے کہ خالی زبان بن جاتا ہوں، یعنی جب وہ بولتا ہے کوئی بات، کوئی چیز چاہتا ہے ایسا ہونا چاہیے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت سارے واقعات ہیں، کرامتیں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ کی والدہ بھی ایک بزرگ کی خدمت میں کچھ پھل وغیرہ روانہ کیے، اولاد نہیں ہوئی تھی آپ کو اس وقت تک، پھل وغیرہ خدمت میں پیش کر کے آپ نے دریافت کیا، پوچھنے لگایا کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں۔ تو وہ مجذوب بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم کو ایک لڑکا ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا، یعنی قرآن مجید کے بھی حافظ ہوں گے اور تمام علوم اسلامیہ کے ماہر ہوں گے۔ تو الحمدللہ دیکھیے وہ بزرگ کی زبان سے نکلا اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے 11 سال کی عمر شریف میں حفظ قرآن مکمل کیا، اور تمام علوم اسلامیہ میں متداول، معقول، منقول، شرعی جتنے بھی علوم تھے سب میں آپ نے مہارت تامہ، مکمل مہارت حاصل کی، حتیٰ کہ آپ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا۔ شیخ الاسلام اس شخصیت و ذات گرامی کو کہتے ہیں جن کو دین کے تمام علوم میں مہارت حاصل ہو، تمام علوم پر عبور حاصل ہو، اس ذات کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو بزرگان دین کی جو زبان ہوتی ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ان کو لوح محفوظ پر دیکھ کر وہ لوگوں کی تقدیر ان کو سنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو نیک لوگوں سے محبت کرنا چاہیے تاکہ صالحین کے ساتھ اس کا شمار ہو، ان کی معیت نصیب ہو۔ حدیث نمبر 2479، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا یحیی بن آدم اخبرنا سفیان بن عاصم عن زر بن حبیش عن صفوان بن عسار قال جاء اعرابی جهوری الصوت فقال یا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، هذا حدیث صحیح۔ صفوان بن عسال فرماتے ہیں بلند آواز دیہاتی آئے اور انہوں نے عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کسی قوم سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک وہ ان سے مل نہیں سکا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن غائبانہ محبت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک شخص مشرق میں ہے لیکن اس کو محبت ہے مغرب والوں سے، یعنی ایک بہت طویل مسافت پر رہنے والوں سے محبت ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ کر دے گا۔ دنیا میں دور ہے، سمجھے، جیسے اب کسی کو محبت ہے مدینہ منورہ میں رہنے والوں سے، لیکن ان یہاں سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ تو یہاں دنیا میں تو الگ الگ ہے، لیکن محبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع کر دے گا۔
حدیث نمبر 2480 حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن زر عن صفوان بن عسال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث محمود. احمد بن عبد الضبی نے بواسطہ حماد بن زید، عاصم اور زر بن صفوان بن عسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث محمود کی مثل روایت نقل کی ہے. بہرحال ان تمام احادیث شریفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کو اللہ کے نیک، محبوب اور مقرب بندوں سے محبت رکھنا چاہیے تاکہ ان کی معیت قیامت کے دن ہم کو نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. بہرحال اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم الحمدللہ حدیث نمبر 2476 سے شروع کیے تھے. اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے 2480 تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بزرگان دین سے محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارا حشر بھی صالحین کے ساتھ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.